بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 58۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سیاسی اعتبار سے ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ معظمہ کا حال یہ تھا کہ وہاں جو دشمن تھا وہ کھلا ہوا تھا اور جو دوست تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ مکہ کے لوگوں میں یہ بات نہیں تھی کہ اندر کچھ ہو اور باہر کچھ، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر ایک نئی صورتحال یہ پیش آئی کہ یہودیوں کی خباثت اور شرارت کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے سامنے آئے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے اور اندر خانے اسلام سے شدید نفرت اور بغض رکھنے والے تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے، یعنی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ ظاہر میں جب ملتے تو اس قدر چکنی چپڑی باتیں کہ معلوم ہو کہ ان سے بڑا کوئی جانثار نہیں، اور جب الگ تنہائی میں بیٹھتے تو اس قدر بغض اور اناد کے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیوں کی یہ سازش رہی ہے کہ یہ لوگ پکے قسم کا سازشی ذہن رکھتے ہیں، پہلے بھی رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا اندازہ ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول نام کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے تقریباً یہ سبھی لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے پر تیار ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اس کی بادشاہت کی ہوا نکل گئی اور لوگوں نے اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور اس کو پیغمبر علیہ السلام کی آمد بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور مدینہ منورہ کے ارد گرد جو قبائل رہتے تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہماری جو چودراہٹ اور پکڑ ہے وہ سب ملیامیٹ ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال بصیرت عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔